آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کیا، اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نواز کر مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا، تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت کا کام کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے، اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا، مگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمے کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا، اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا، اور ایران کے بادشاہ خورس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر آ کرتی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا، اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیواریں ہی باقی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی سو سالوں تک نہایت سخت دن گزارتے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی، جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسجد اقصی کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا، تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔
वो लोग मुसलमानों की फौज को देखकर किला बंद हो गए और सुलह के लिए पैगाम भिजवाया और शर्त ये रखी कि अगर मुसलमानों के खलीफा खुद आएंगे तब ही ये सुलह तय करार पाएगी। लिहाजा इस वक्त के खलीफा यानी हजरत उमर फारूक इस शहर के तकद्दुस का ख्याल करते हुए खुद चल कर आए और बैतुल मक़दस के हुक्मरान ईसाइयों के साथ मुआहिदा करके इनको ये अमाननामा दिया और इस शहर के अंदर अमन व अमान को ऐसे ही कायम रखा। इस मुआहिदे के बाद हजरत उमर बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा की और फिर यहाँ एक मस्जिद बनवाने का हुक्म दिया जो कि इससे पहले मुनहदिम और सिर्फ मिट्टी का एक ढेर बन चुकी थी। लिहाजा बनु उमैया के एक खलीफा जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान था, उसने खलीफा के हुक्म पर मस्जिद को दोबारा से बनवाने का काम शुरू किया। बाद में मुख्तलिफ इस्लामी बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में इसकी मुरम्मत और तोसीक का काम जारी रखा और इसके अलावा उन्होंने एक और वसी और आलीशान इमारत भी कायम करवाई जिसका नाम कुब्बतुस सुगरा रखा, जो कि इस वक्त ये सुनहरे गुंबद वाली इमारत है। साल 1099 में ईसाइयों की सलीबी अफवाज ने इस मस्जिद पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों को यहाँ से कत्ल करके भगा दिया, जिसके बाद नूरुद्दीन जंगी बादशाह ने मस्जिद अक्सा को वापस लेने के लिए मुहिम का आगाज किया, लेकिन वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं कर सके। लिहाजा इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब बादशाह बने तो उन्होंने साल 1087 में सलीबी अफवाज को शिकस्त दी और यरूशलेम शहर को मुसलमानों के लिए एक बार फिर से आज़ाद करवा लिया। इसके बाद साल 1918 तक सब कुछ ठीक ही रहा और फिर बरतानवी हुकूमत ने यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीनकर इसको अपने कब्जे के अंदर ले लिया। बरतानिया के कब्जे में ये शहर आने की देर थी कि यहूदी यहाँ पर तेजी से आकर आबाद होने लगे, क्योंकि बाकी दुनिया में इनको जुल्म व अजियत का सामना करना पड़ता था। यूं चंद ही सालों में एक बहुत बड़ी तादाद में यहूदी यहाँ पर आकर रहने लगे और फिर साल 1948 में यहूदियों ने इसी जगह पर अपने एक अलग मुल्क यानी इसराइल के कयाम का ऐलान कर दिया। बस वो दिन है और आज का दिन यहूदी इस अर्ज़ मुक़द्दस की सरजमीन पर मुसलसल कब्जा करते ही चले जा रहे हैं और आज उन्होंने असल फ़लस्तीन को सिर्फ एक छोटे से इलाके तक महदूद करके तकरीबन पूरे ही मुल्क पर अब अपना कब्जा जमा रखा है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही मज़ाहिब के लोग आज भी इस अर्ज़ मुक़द्दस पर अपनी अपनी मलकियत जाहिर करते हैं और कोई भी इस सरजमीन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इस अर्ज़ मुक़द्दस को लेकर लड़ाई झगड़े और तबाहियां किसी भी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही।